أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بین جمادہ و شعبان رواہ البخاری. محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی. آیت اور حدیث کا معنی اور مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین اور آسمان پیدا کیے، مہینے اور سال اپنی جگہ چل رہے ہیں، مہینے اور سال کی آمد و رفت اپنی جگہ برقرار رہے. سال میں 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت پیدا کر دیے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر 12 مہینے کی چند خصوصیات بنائی ہیں. ہر مہینے کے اندر اپنی خصوصیت ہوا کرتی ہے، ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہوا کرتی ہے. 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا مہینہ، محترم مہینہ قرار دیا، عزت والے مہینے قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے. تو اس اعتبار سے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے محترم مہینے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے پاس 4 مہینوں کی حرمت
عزت مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس مہینے میں بندہ جو بھی نیکیاں، جو بھی عبادت، جو بھی بھلائی کرے گا، ان بھلائیوں کی، ان عبادت اور نیکی کی فضیلت، ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے میں یا ان 4 مہینوں میں ظلم و زیادتی، گناہ، برائی، ہر وہ چیز جسے اللہ رب العزت ناپسند کرتے ہیں، ان کی قباحت مزید بڑھ جاتی ہے، ان کی خطرناکی مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان 4 مہینوں کا احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کب سے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیے، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 کر دیے۔ منہا 4 حرم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان 4 مہینوں میں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے، محترم مہینے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یاد رکھو ان 4 مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان پیدا کیے تو زمین و آسمان پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سال میں 12 مہینے بنا دیے، اور یہ 12 مہینے اپنی جگہ پر آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 متوالیات، 4 میں 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، پے در پہ آنے والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے پے در پہ لگاتار آتے ہیں، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ۔ ورجب مضر، اور وہ رجب، کیونکہ مضر کا قبیلہ رجب کے مہینے کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو مضر کے ساتھ جوڑ کر خاص فرما دیا۔ ورجب مضر بین جمادہ و شعبان، جمادہ اور شعبان کے درمیان جو رجب کا مہینہ آتا ہے وہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان 4 مہینوں کی تعیین فرما دی کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ان 4 مہینے کی حرمت کا خیال کرنا، ان 4 مہینوں کی عزت کا خیال کرنا، محترم ماننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ محترم حاضرین، اب ہم اسلامی کیلنڈر کے حساب سے نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کیے ہوئے ابھی 1446 سال گزر چکے ہیں، 1440 پر 6 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ہجرت کیا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے موقع پر، اپنے خلافت کے زمانے میں جب معاملات زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کو تاریخ یاد رکھنے اور تاریخ رقم کرنے کی ضرورت ہوئی، تو صحابہ اکرام کے مشورے سے اللہ کے رسول کے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا، اور کہا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اسے ہم اسلامی سال کا پہلا سال قرار دیں گے۔ دیکھیے یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے میں علماء کرام نے کہا کہ 4 مہینے میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو محرم کے مہینے کی فضیلت، اہمیت کئی اعتبار سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے
آج کے خطبے میں 4 نکات پر میں مختصراً باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات اس مہینے محرم کے مہینے کی فضیلت، دوسری بات اس مہینے کی عبادت کے تعلق سے چند باتیں، تیسری بات اس مہینے میں جو واقعات پیش آئیں ان کے تعلق سے، اور چوتھی بات مسلمانوں کے درمیان اس مہینے میں جو بدعات اور خرافات رونما ہوئے ہیں اس کے تعلق سے چند باتیں مختصراً بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں محرم کے مہینے کو مقام عطا کیا ہے، اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ محرم کے اس مہینے کی فضیلت، مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ تو اس اعتبار سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے تو ہر مسلمان کو اس مہینے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ داخل ہو جائیں، ہمارے اس مہینے میں داخل ہونے کے بعد ہماری نیکیوں میں کچھ اضافہ آنا چاہیے، کچھ اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کو محترم مہینہ قرار دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے دلوں میں بھی اس مہینے کا مقام و مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، ہماری نیکیوں میں عبادات میں کچھ اضافہ ضروری ہے۔ تو اسی اعتبار سے علماء کرام نے کہا کہ 4 مہینوں میں، حرمت والے 4 مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت اس مہینے کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ محرم کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیے اسی وقت زمین و آسمان کے پیدا کرتے وقت سال میں 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ تو سال کے 12 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس سے اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کا مقام و مرتبہ، اس مہینے کا احترام سب واضح ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار مساجد ہیں، جتنی مسجدیں پائی جاتی ہیں وہ ساری مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو، مسجد حرام کو اپنا گھر قرار دیا۔ کیوں؟ اب اضافت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی اضافت اپنی جانب کر کے اس کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں ایک نماز لاکھوں نمازوں کے برابر ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی اضافت، محرم کے مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ کی طرف کر کے اس مہینے کی اہمیت اور مقام و مرتبہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ یہی بات نہیں بلکہ اس مہینے کی حرمت کا خیال ہر دین والے، ہر دین کو ماننے والے کیا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ اس مہینے کی عظمت کا اقرار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس مہینے کی حرمت کا خیال کیا کرتے تھے۔ آپ لوگ تاریخ سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے مشرکین کے درمیان، عرب قوم کے درمیان معمولی بات پر جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی۔ سال بھر ان کے درمیان کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی بات پر لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ داخل ہوتا، حرمت والے مہینے داخل ہوتے، ان مہینوں کے احترام میں وہ لڑائی سے باز آیا کرتے تھے اور لڑائی نہ کیا کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے۔ تو گویا کہ اس مہینے کا احترام اسلام آنے سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، عبادات میں آگے بڑھیں، ہر نیکی اور خیرات میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا اس مہینے کے احترام کا تقاضا ہے۔ جہاں عبادات میں ہم آگے بڑھیں گے، وہیں اس مہینے میں ظلم و زیادتی سے بچنا، گناہ سے بچنا، برائی سے بچنا، اللہ رب العزت نے
جن کاموں کو ناپسند کیا ان کاموں سے مکمل طور پر باز رہنا، دور رہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ آیت میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگوں اس مہینے میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ حالانکہ ظلم، زیادتی 12 مہینے بھی کرنا حرام ہے، ظلم و زیادتی سال بھر کے کسی بھی دن کرنا حرام ہے، ناپسندیدہ کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ظلم و ستم سے ہمیں روک رہے ہیں، تو اس کی قباحت کی وجہ سے، اس کے گناہ میں، اس کے اثرات میں اضافے ہونے کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات، اس مہینے میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان عبادتوں کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محترم مہینہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ مہینہ محترم ہوگا تو اس مہینے میں جو عبادتیں کی جائیں گی وہ عبادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محترم قرار پائیں گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ عبادتیں محترم ہوں تو اس کا نتیجہ، اس کا ثواب اور اس کا فائدہ بھی بندے کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگا۔ خاص طور پر اس مہینے میں جس عبادت کے تعلق سے ترغیب زیادہ آئی ہے وہ ہے روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب تک رمضان کا روزہ مسلمانوں پر فرض نہیں کیا گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی مشرکین، عرب کے مشرکین 10ویں تاریخ کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو وہاں لوگوں کو دیکھا، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اس دن عاشورے کے دن 10ویں تاریخ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ، محرم کی 10ویں تاریخ بہت ہی عظیم دن ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کا یہ دن بہت ہی عظیم دن ہے، بہت ہی محترم دن ہے۔ کیوں؟ یہودیوں نے کہا انجى اللہ فیہ موسیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نجات دلائی اس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہو تو موسیٰ کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ موسیٰ نے جو باتیں بتائی تھی اللہ رب العزت کے تعلق سے کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کی باتیں تم مانو، تو ہم ان کی باتوں کو ماننے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے موسیٰ کی پیروی کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، لوگو یاد رکھو یہ 10ویں تاریخ ہے، اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، میں بھی آج کے دن روزہ رکھتا ہوں، اور یاد رکھو اگر مجھے آئندہ سال بھی یہ مہینہ نصیب ہو تو میں 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مخالفت، یہود کی خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے۔ تو اس اعتبار سے 10ویں تاریخ کا روزہ جسے عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں، 10ویں تاریخ کا روزہ، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، صیام شہر اللہ المحرم، لوگوں یاد رکھو رمضان کے مہینے کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کا روزہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ رمضان کا روزہ ہے، محرم کا روزہ ہے، 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہوں تو میں 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ نفل روزوں میں سب سے فضیلت والا روزہ، نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کے روزے ہیں۔ اگر کوئی بندہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ سنت 10ویں تاریخ کو رکھنا سنت ہے۔ اگر کوئی مخالفت کرتے ہوئے، یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 تاریخ کو رکھنا چاہتا ہے، یہ بھی مشروع ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے ساتھ اس کا ثواب بھی یہ بتایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو بندہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو گویا آنے والا جو روزہ کا دن ہے، 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، بڑی اہمیت والا روزہ ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، مشروعیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ روزہ اہمیت والا روزہ ہے۔ نفل روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ، اللہ کے مہینے میں رکھے جانے والا روزہ، ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 9 اور 10 تاریخ کو رکھتا ہے تو اللہ کے رسول کی 2 سنتوں پر عمل کرنا اس کے لیے نصیب ہوگا۔ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مخالفت کیا کرتے تھے، یہود جس چیزوں کو اختیار کرتے، اللہ کے رسول دیکھتے کہ اگر وہ چیز صحیح ہے، اچھی ہے، تو اس کو اختیار کرتے ہوئے ان کی مخالفت کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا جہاں سنت ہے، یہود کی مخالفت کے اعتبار سے بھی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ تو یہ عبادت کے تعلق سے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری بات، اس مہینے میں بے شمار اہم واقعات پیش آئے ہیں، جن میں سے اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے پچھلی قوم میں جو واقعہ پیش آیا کہ وہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو فرعون کی ظلم و زیادتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو نجات دلایا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھنے کو مشروع قرار دیا۔ آپ اس واقعے پر غور کیجئے کہ فرعون بنو اسرائیل کو کمزور بنا لیا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی قوم کو، جن پر فرعون نے ظلم و زیادتی کی تھی، بے شمار ہر قسم کے ان پر زیادتیاں کیا کرتا تھا، ظلم کی حد ہو گئی تھی، لیکن بنو اسرائیل جو حق پر تھے، جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنو اسرائیل کو نجات دلاتے ہیں۔ اس واقعے سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی قوم، چاہے وہ کمزور ہو، کتنا ہی گیا گزرا قوم کیوں نہ ہو، کہ اگر وہ حق پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کسی نہ کسی دن آ کر ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اس کمزور قوم کو آ کر ملے گی، اگرچہ کہ وہ قوم کمزور کیوں نہ ہو، اگر وہ حق پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تائید اور نصرت ضرور بھیجا کرتے ہیں۔ اور اسی مہینے میں ہجرت کا ایک عظیم واقعہ بھی پیش آیا۔ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس بہانے سے مشرکین مکہ مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے، انہیں عبادت سے روکتے، انہیں قسم قسم کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام پریشان تھے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کہیں اور نکلنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مدینے کی طرف ہجرت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کرتے ہیں، مسلمانوں کو نصرت عطا کرتے ہیں۔ مدینہ جانے کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگتا ہے، مسلمانوں کو ایک ٹارگٹ ملتا ہے، ایک میدان مل جاتا ہے، مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ان کے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہجرت
اسلامی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ رکھتی ہے. تو اس لیے صحابہ کرام نے ہجرت کو اہمیت دی اور صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر, اپنے دین کی حفاظت کی خاطر, عبادت کی خاطر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے وطن کو انہوں نے چھوڑا, اپنے گھر کو چھوڑا, انہوں نے اپنے مال کو چھوڑا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل رہے ہیں, لیکن مکے کی محبت اللہ کے رسول کے دل میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلتے ہوئے جب مکے کے باہر پہنچے تو مکے کی طرف مڑ کر اللہ کے رسول نے فرمایا, انک لخیر ارض اللہ, اے مکہ تو زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا ہے, زمین میں کرۂ ارض میں زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا مکے کا ٹکڑا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ بستی مکہ تو ہے, اور تو میرے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ بستی ہے. اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے, مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے, میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں مکے کی محبت تھی, لیکن اسلام کی خاطر, اپنے دین کی حفاظت کی خاطر, اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی دی. اور صحابہ کرام نے ہجرت کے موقع پر کیسی قربانیاں دی, یا آپ نے تاریخی واقعات میں سنا ہوگا. کئی لوگ ایسے تھے جنہیں ہجرت کے وقت یہ شرط لگائی گئی کہ تم اگر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر جا سکتے ہو تو چھوڑ کر جاؤ. اس صحابی نے دیکھا کہ مجھے اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے قربانی کرنا ہے تو مجھے اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑنا ہے, تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی. اور ایک صحابی ایسے تھے جو مکے سے باہر سے آ کر مکے میں انہوں نے تجارت کی, بہت پیسہ جمع کیا, ان کے پاس ایک خزانہ تھا. جب وہ مکے سے نکل رہے تھے, ایسے موقع پر مکے کے شرارت کرنے والے شریر قسم کے لوگ ان کے پاس آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صہیب رومی, تم جب مکے میں آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تم نے یہاں آ کر تجارت کی اور ہماری بستی میں تم نے تجارت کی, تو تمہارے پاس یہ کچھ خزانہ, یہ سب کچھ خزانہ ہماری بستی میں کمایا ہوا ہے. اگر تم ہجرت کرنا چاہتے ہو, مکہ چھوڑنا چاہتے ہو تو اس خزانے کو چھوڑو. تو انہوں نے کہا کہ دین کے لیے اگر اس خزانے کو چھوڑنا ہے تو میں یہ خزانہ چھوڑ دیتا ہوں. تو اس لیے انہوں نے خزانہ چھوڑ کر, مال جو کچھ ان کے پاس سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینے کی طرف چلے جاتے ہیں. جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری سناتے ہیں, ربح صہیب, صہیب نے جو معاملہ کیا, صہیب نے جو تجارت کی بہت کامیاب ہو گئے. اللہ کے رسول نے ان کی کامیابی کی بشارت دنیا ہی میں دے دی. تو اس طرح اس مہینے میں بے شمار واقعات پیش آئے. ایک اہم واقعہ شہادت حسین ہے, حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی, اللہ کے رسول کے نواسے, اللہ کے آل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے. فضیلت کے اعتبار سے حسین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے, وہ جنت میں سردار ہوں گے. تو اس اعتبار سے حسین رضی اللہ عنہ بڑے فضیلت والے صحابی تھے. اتفاقی واقعہ یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو ان کی شہادت ہوتی ہے. قتل کرنے والا جرم ہے, مجرم ہے, جس نے قتل کا حکم دیا وہ بھی مجرم ہے. لیکن اس واقعے کو بہانہ بنا کر, اس واقعے کو بنیاد بنا کر اس 10ویں تاریخ کو ماتم کا دن قرار دینا, سوگ منانے کا دن قرار دینا, غم کا دن قرار دینا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس سے پہلے کئی کبار صحابہ, بڑے بڑے صحابہ کی شہادت ہوئی. حمزہ رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, اس طرح آپ نام گنا سکتے ہیں. سووں صحابہ نے اسلام کی راہ میں اپنی جان قربان کی. تو اسی طرح حسین رضی اللہ عنہ کی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوئی. تو اللہ اس حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر 10ویں تاریخ کو غم کا دن کہنا, نحوست والا مہینہ سمجھنا, اس دن خوشی منانے کے بجائے, عبادت کے بجائے ماتم مناتے ہوئے اپنے آپ کے گال بجانا, سینے کوٹنا اور اس طرح بے شمار اس طرح کی چیزیں کرنا, اسلام میں اس کی اجازت نہیں. اس مہینے میں بے شمار خرافات ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ماتم والا مہینہ ہے,
غم کے اظہار کا مہینہ ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ اس میں شہید کیے گئے، اس کی کوئی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اور اسی طرح اس مہینے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، یعنی اس میں کوئی بھی اچھا معاملہ یا کسی اچھے کام کی شروعات نہیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس دن اگر کوئی کام کرے گا تجارت یا سفر، وہ تجارت کامیاب نہیں ہوگی، وہ سفر مکمل نہیں ہوگا، اس طرح سمجھ کر، یا کوئی بہت سارے ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس مہینے میں نکاح کرنے سے دور رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، وہ رشتہ جو اس مہینے میں قائم ہوگا وہ رشتہ نہیں چل پائے گا۔ اس طرح کے خرافات ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، اللہ نے اسے فضیلت دی ہے، اس میں نیکیوں میں آگے بڑھیں، برائیوں سے دور رہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں بعض ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، اس مہینے کے جیسے ہی یہ مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے مبارکبادیاں پیش کرنے لگتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے سے غیر مسلم جس طرح کہ جنوری کے جیسے داخل ہوتے ہیں، نئے سال کی آمد پر مبارکبادی دیتے ہیں، اس مہینے کی آمد پر مبارکبادی دیتے ہیں، یہ اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، عمل میں آگے بڑھنے والا مہینہ، روزے کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھنے والا مہینہ ہے، برائیوں سے، گناہوں سے، ظلم و ستم سے دور رہنے کا مہینہ ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مہینے کی حرمت کو سمجھنے، اس کی عزت ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی اللہ تعالی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر۔ اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن لهم عونا ومعينا ونصيرا۔ اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔